أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. حج کا عنوان سورۃ بقرہ میں اور سورۃ حج میں گویا کہ اد و اد ہے. کچھ مسائل سورۃ بقرہ میں ہیں اور کچھ سورۃ حج میں ہیں. اس آیات میں ایام تشریق 11، 12 اور 13 اور 13 تاریخ کے دنوں کا ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص 11 تاریخ کو کنکری مار لیتا ہے، 12 تاریخ کو مار لیتا ہے، جس کو مشہور ایک شیطان مارنا، جمرہ مارنا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں اجازت دی ہے. چاہے وہ 12 تاریخ کو کنکری مارنے سے فارغ ہونے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل آئے تو اس کو اجازت ہے. اگر 12 تاریخ کو مینا میں ہی اس کے اوپر سورج غروب ہو جائے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 13 تاریخ وہاں گزارے گا، یعنی 13 تاریخ کو بھی کنکری مارے گا. البتہ ایک مسئلہ اور جو لوگوں نے ایجاد کیا ہے کہ 12 تاریخ کو اگر کسی نے جانا ہے مینا سے تو 13 تاریخ کی کنکری بھی ساتھ مار لیں. یہ صحیح نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس آیات میں اللہ رب العالمین نے ایام معدودات کا ذکر فرمایا. یاد کرو اللہ تعالیٰ کو فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں، مانا 11، 12، 13 یا 10، 11، 12 ان دنوں میں اللہ کو یاد کرو. یاد تو اللہ کو ہر وقت کرنا ہے، لیکن یہ حج کے ایام ہیں، اس میں عبادت کی خصوصیت کا ذکر ہے. فمن تعجل، پس جس نے جلدی کی، فی یومین، ان 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. ومن تأخر، جس نے تاخیر کی، فلا اثم علیہ، اس پر بھی گناہ نہیں ہے. لمن اتقى، اس شخص کے واسطے جو ڈرا اللہ سے. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وَاعْلَمُوا، جان لو، انکم یقیناً تم الیہ تحشرون، اسی کے طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. مراد یہ ہے کہ 12 تاریخ کو تم وہاں سے نکلتے ہو یا 13 کو نکلتے ہو، لیکن اس میں شرط تقوی ہے. لمن اتقى، ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں میں 12 تاریخ کو کنکری مار کر نکلتا ہوں، لیکن آگے جانا کس کام کے لیے ہے؟ کہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے تو جلدی نہیں کر رہے ہیں کہ ایک دن باقی ہے مینا کا، اور ایک دن باقی ہونے کے باوجود وہ جلدی سے مینا سے نکلتا ہے اس مقصد کے لیے کہ آگے کسی نافرمانی کے لیے جا رہے ہیں. یا ایک شخص ہے وہ 13 تاریخ بھی مینا میں گزارتا ہے، لیکن مینا میں 13 تاریخ گزارنے کا اس کا نیت کنکری مارنا نہیں ہے، کسی اور مقصد کے لیے وہ مینا میں روک رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا دونوں صورتوں میں، اگر کوئی 12 تاریخ کو کنکری مار کر نکلتا ہے تب، 13 تاریخ کے لیے ٹھہرتا ہے تب، دونوں صورتوں میں بنیاد ہے تقوی. پھر فرمایا کہ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ عبادات بجا لانے والوں کو تقوی کا حکم دیتا ہے. یہ عبادت کا اصل مقصد تقوی ہے. حج ادا کرتے ہو، تقوی اس کے دامن کو مضبوطی سے تام لو،
مقصود اصل تقوی ہے عبادت، جیسے رمضان کے مہینے کے حوالے سے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، لعلکم تتقون، کہ روزوں کا مقصد بھی تقوی ہے، تو یہاں حج کا مقصد بھی تقوی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس بات کو اچھے طریقے سے جان لو کہ جس طرح تم یہاں جمع ہو گئے ہو منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے، الیہ تحشرون، اس کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے، اللہ کی عدالت میں آؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُكَ، خوش لگتی ہے آپ کو، قولہ، اس کے بعد، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کے باتوں میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور گواہ بناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کرنے والوں کے اندر بھی ایسے لوگ، مسائل حج پڑھ رہے ہیں ہم، کہ ان کے باتیں جب تم سنو تو باتیں ان کے بہت اچھی ہوتی ہے، اور سامع کو، جس کو وہ باتیں سنانا چاہتے ہیں، مطمئن کرنے کے لیے وہ قسمیں بھی اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم میں دل سے بول رہا ہوں، اللہ کی قسم جو میرے دل میں ہے وہ یہی ہے۔ اور یہ اکثر منافقین کے اوصاف میں سے ہیں کہ وہ زبانی طور پر انتہائی تیز ہوتے ہیں، نفاق کی وجہ سے ان کی زبانوں پر تیزی بہت ہوتی ہے، اور مومن متقی یہ اکثر لفاظی میں کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں نفاق نہیں ہوتے، کسی بندے کو گھیرنے کے لیے ان کے پاس چالیں نہیں ہوتی ہے، سادگی زیادہ ہوتی ہے مومن میں۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے کاموں میں مومن سادہ ہوتا ہے، یہاں پر فرمایا کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں، اس میں پہلا خطاب تو اللہ کے رسول کو ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کا نزول ہو رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر قرآن کریم کے تمام سامعین، کہ جب وہ آپ سے باتیں کرتے ہیں تو آپ کو تعجب میں ڈالیں گے، لیکن حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہوتے ہیں، نتیجہ اس کا بعد میں نکلتا ہے جب دنیائی معاملات میں وہ پیش ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ معاشرے میں آپ کو ملیں گے کہ ظاہر میں جب آپ ان سے اٹھیں گے بیٹھیں گے تو بہت اچھے لگتے ہیں، انسان تصور کرتا ہے کہ یہ بڑا نمازی ہے، بہت ہی پرہیزگار ہے، چہرے سے بھی اس کی نورانیت نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ معاملات کرنے میں، ان کے ساتھ جب آپ کا رشتہ آ جائے، لینا دینا آ جائے، وعدہ آ جائے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنے خباستیں ہوتی ہے۔ بعض انسانوں کے اندر یہ ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ۔ وَإِذَا سَعَى وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ پیٹ پھیر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ، تاکہ وہ فساد کرے، فِيهَا، اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، جب وہ پیٹ پیر کر چلا جاتا ہے تو اس کی سعی کیا ہوتی ہے؟ فساد۔ فساد پہلے ہم اس صورت میں پڑھ چکے ہیں، فساد فی الارض، شرک پھیلانا، بدعت پھیلانا، لوگوں کے مالوں پر ہاتھ ڈالنا، اسلام کے خلاف کافروں کا ساتھ دینا، یہ سب فساد ہے۔ فرمایا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وہ فصلوں کو اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے زبانوں کے، ان کے جملوں کی وجہ سے، ان کے حرکتوں کی وجہ سے قومیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں ایک آدمی کے کہنے پر۔ ابھی آپ دنیا کے لیڈروں کو دیکھو نا، قوم پرست لیڈر، وہ چاہے کسی بھی قوم سے ہو، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھ جائے، برطانیہ میں بیٹھ جائے، ہمارے ہاں پاکستان کے کسی صوبے میں بیٹھ جائے، لیکن وہ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ ان کے جملے اخبارات میں یا خبروں میں جیسے ہی پھیلتے ہیں
تو فوراً ان کے جملوں کی وجہ سے قومیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں، ایک دوسرے کے املاک تباہ کرتے ہیں۔ حرث یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کھیتی کے لیے استعمال ہو جائے، دنیا کے فوائد کی چیزیں ایک دوسرے کے دکانوں پر، کارخانوں پر، مارکیٹوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور نسل ایک دوسرے کے قوموں کے اوپر کلاشن کو پہ تان لیتے ہیں۔ یہ ایسے فسادیوں کے جملوں سے ہوتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ نہیں پسند کرتا ہے فساد کو۔ اللہ تعالیٰ جس طرح فساد کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس طرح اس فسادی کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب کہا جائے اس سے کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، تو ابارتا ہے اس کو تکبر، بالإثم، گناہ پر، باب مانا علی الاسم، فحسبه جہنم، تو کافی ہے اس کے لیے جہنم، ولبئس المہاد، یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اگر تم یہ بات کہہ دو کہ اتق اللہ، وہ غصے میں آتے ہیں۔ یہ جہالت کی دلیل ہے، قرآن سے بے خبری کی دلیل ہے۔ جب تمہیں کوئی کہہ دے کہ اللہ سے ڈر جاؤ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر تمہیں کوئی کہہ دے کہ اتق اللہ تو تم اس پر غصہ نہیں ہونا، یہ تو اچھی بات ہے، تم اس کا شکر ادا کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے، اللہ کا خوف دلانا مقصود ہے اس کا، اتق اللہ۔ لیکن اس پر بعض لوگ غصے میں آتے ہیں، تم ہم کو اللہ کے خوف کا دعوت دیتے، اس کا مطلب یہ کہ تم ہم کو اللہ کا باغی تصور کرتا ہے، مجرم تصور کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتے ہیں کہ اس کو کسی نے کہا کہ اتق اللہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ اتق اللہ، تو وہ سجدے میں گر گئے کہ اس نے مجھے اللہ کا خوف دلایا ہے۔ تو اللہ کے خوف کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ سجدہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان فسادیوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو ان کا کیا کام ہوتا ہے آگے سے؟ اخذتہ العزۃ بالاثم، اس کے تکبر جو اس کے دل میں ہے، دماغ میں ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا شے سمجھتا ہے نا، تو اس کے تکبر نے اس کو آ گھیرنا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم، کافی ہے اس کے لیے جہنم۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اور اللہ کے ڈر جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس پر وہ اور تکبر میں امنڈ آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اس قسم کے تکبر کو مسخ کرنے کے لیے، رون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کیا ہے، متکبرین کی جگہ ہے نا۔ اور حدیث سے جیسے کہ ثابت ہے کہ جنت اور جہنم کا آپس میں مکالمہ، باتیں ہوئی ہے، تو جہنم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے متکبرین کے لیے بنایا ہے، متکبرین میرے اندر آئیں گے، اللہ کا ان پر قہر، غضب ہوگا، غصہ ہوگا، اور وہ میرے اندر داخل ہو۔ اس لیے فرمایا فحسبہ جہنم، کافی ہے اس کے لیے جہنم، ولبئس المہاد، یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم میں ہر ایک کا تکبر نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ فرمائے اس کے لیے مسکن ہے، مستقل اس میں وہ رہے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگوں میں سے، مَن یشری نفسہ ابتغاء، جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو اللہ کے تلاش میں، ابتغاء مرضات اللہ، تلاش کرنے اللہ کی رضا مندی میں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بہت شفیق ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جس کا سورۃ توبہ آیات نمبر 111 میں
اشترا کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ ان کے تلاش کیا ہوتے؟ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا میں وہ لگے رہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. یہ پچھلے گروہ کے برعکس ہے، متکبرین کے برعکس. اور یہ سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ، جو اللہ کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں. کس کام میں اللہ خوش ہوں گے، کس کام پر میرا رب مجھ سے راضی ہوگا. میں دنیا سے جاؤں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو، اس کی تلاش میں رہتے ہیں. ابتغاء مرضات اللہ. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب یہ لوگ اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں تو ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بیان کی ہے کہ واللہ رؤوف بالعباد. اللہ کی شفقت پھر ایسے لوگوں کے لیے ہے نا، اللہ ان کے اوپر مہربانی کرتا ہے. پھر یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، اسلام میں پورا پورا. ولا تتبعوا، پیروی مت کرنا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے. انہ لکم، یقیناً بہت تمہارے لیے عدو مبین، دشمن ہے ظاہر. پچھلے آیتوں میں دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا، نافرمان اور تابعدار، فرمان بردار، فسادی اور مصلح، اللہ کے باغی اور اللہ کی رضا چاہنے والے. تو اس آیات میں سب کو دعوت ہے کہ ایمان والو، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو فساد کرے گا وہ کافر ہی ہوگا، بلکہ مسلمانوں میں بہت سارے فسادی ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں تو ہم حج کا ذکر پڑھ رہے ہیں، حج تو کافروں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ہے. تو مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو حج بھی کریں گے اور وہ فسادی ہوں گے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیات میں دعوت دی کہ ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورا پورا داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہو تو اعمال بدعات پر بنا ہو. اگر اعمال کے اندر سنت ہے تو عقیدے میں بگاڑ ہو. پورا پورا داخل ہو جاؤ. اور اس چیز کے لیے تیار ہو جانا یہ اہم مسئلہ ہے، کیونکہ ہر انسان کے نفس میں الگ الگ چاہتے ہیں، اور شیطان نے ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے گھیرنا ہے. کسی کو دنیا کا کوئی چیز پسند ہے تو شیطان نے اس طریقے سے اس کو اسی چیز میں گرفتار کر کے گمراہ کرنا ہے. کسی کو کیا پسند ہے، کسی کو کیا پسند ہے، اس پسند کے مطابق شیطان اس کے اوپر چال چلاتے ہیں. اب مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ عمومی طور پر آپ دیکھ لو، اگر کوئی شخص حرام کے کاروبار میں مبتلا ہے، آپ ان سے کہو کہ بھائی حرام روزی مت کماؤ اس لیے کہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں اسلام صرف روزی کمانے میں ہے. میں اگر بینک کا ملازم ہوں یا اگر میں ایسے کاروبار میں مصروف ہوں، بس اسلام اس میں ہے. نہیں، اسلام اس میں نہیں ہے. اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ بھائی یہ داڑھی جو آپ کاٹتے ہیں اسلام کے خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف ہے، مجوسیوں کا طریقہ ہے، وہ کہتے اچھا سارا اسلام داڑھی میں ہے. اگر آپ ان کو کہیں کہ بھئی یہ جو عورتوں کے بے پردہ گھمانا ہے بازاروں میں یہ غلط ہے، کہتے اچھا سارا اسلام اس میں ہے کہ تم عورت کو پردہ کراؤ. یعنی جس مسئلے میں کوئی مسلمان اپنے خواہش کا تابعدار بن چکا ہے، وہ مسئلہ اگر آپ ان کو پیش کریں گے تو فوراً وہ یہ کہے گا کہ اچھا سارا اسلام اس میں ہے، جبکہ اسلام ان تمام اعمال کا مجموعہ ہے. اس لیے فرمایا کہ کافہ، پورا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سے بغاوت کے لیے جو سبب بنتا ہے وہ شیطان کی اتباع ہے، خواہش کی، اس کی پیروی ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، خطوہ کہتے ہیں 2 قدموں کے بیچ میں یہ جو وقفہ ہوتا ہے کہ انسان قدم اٹھاتے ہیں نا تو دوسرا قدم رکھتا ہے، ایک قدم دوسرے قدم کے بیچ میں جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو کہتے ہیں خطوہ. تو یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ پیروی کرنا. اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب آپ دیکھیں کہ معاملہ کتنا عجیب ہے اس وقت کہ اگر کوئی کسی کا دشمن ہے تو کیا دشمن کے گھر میں رہتا ہے؟ دشمن کے چالوں سے اپنے آپ کو بے خبر کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ دنیا کے ہر دشمن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے مخالف کی چال کیا ہے تاکہ میں ان کے چالوں کو جان لوں اور وہ چال میں ان کے خلاف استعمال کروں. ان کے پاس کون سا اسلحہ ہے تو میں اس کا جواب دے دوں، ان کے پاس کیسے مجاہدین ہیں یا کیسے یہود نصارہ کا فوج ہے، وہ کیسے وار کرتے ہیں تو ہم ان کے مقابلہ کریں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے چالوں کو جان لو، سمجھو، اور اس کے اوپر جیسے تمہارے اوپر وار کرتا ہے اس وار سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ یہ تمہیں ہلاک کرے گا. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَإِن زَلَلْتُم، پھر اگر تم پھسل جاؤ، من بعد بات اس کے ما جاءتکم البینات ہو کہ آئے تمہارے پاس واضح دلیلیں، اب تمہارے سامنے مسئلہ واضح ہو گیا، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اس کی پیروی کرو. اس آیات میں سخت وعید ہے کہ دین تمہارے سامنے واضح ہو گیا، شریعت واضح ہو گیا، اس کے باوجود اب اگر تم پھسل جاتے ہو تو فَاعْلَمُوا، جان لو. سخت ڈانٹ کی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. خوب حکمت ہے اس کا لیکن وہ انتہائی غالب ہے. معنی یہ کہ اللہ کی گرفت سے، اللہ کی قوتوں اور طاقتوں سے تم بچ نہیں سکو گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اعتراض کر لے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کافروں کو کتنا ڈیل دیا ہے. فرمایا حکیم، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، حکمت کی وجہ سے وہ ڈیل دیتا ہے. حل ینظرون، نہیں انتظار کرتے ہیں وہ الا مگر ان یاتیکم اللہ، ان یاتیہم اللہ، یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ فی ظلل من الغمام، بادل کے سایوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور چکا دیا جائے معاملہ، مانا نتیجہ، وإلی اللہ، اور اللہ کی طرف ترجع الامور، لٹائے جاتے ہیں سب کام. اس آیات میں اللہ رب العالمین نے اور اس سے سخت وعید اور تحدید کی کہ ان لوگوں کو شیطان کے چالوں سے باخبر رہنے کے اور اپنے ہدایت کو واضح طور پر ان کو بتا دینے کے اور ان پر تمام امور واضح کر دینے کے بعد بھی اب یہ شیطان کی پیروکار بن گئے، شیطان کے پیچھے چلنے والے بن گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا پھر انتظار کس چیز کا ہے؟ اللہ کے احکامات کی کیوں نہیں مانتے؟ بس یہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شان اور شوکت کے ساتھ، جیسے اللہ کے شان کے ساتھ لائق ہے، وہ بادلوں کے سایوں میں اتر آئے. اور یہ اللہ کے صفات میں سے ہیں بلا تشبیہ کہ اللہ آئے گا. اللہ کے لیے اتیان ثابت ہے، وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ آئے گا، فرشتے صفے بنا کر خود بھی صفے بنائیں گے اور لوگوں کے بھی صفے بنائیں گے. عدالت عالیہ میں جیسے آج دنیا میں ہر ایک دفتر میں اپنے اپنے کاؤنٹر پر لوگ جمع ہوتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. اسی طرح اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہر قسم کے مجرموں کو الگ الگ کرے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، امتیاز کرو، الگ الگ ہو جاؤ.
فرمایا ان لوگوں کا انتظار کیا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے آنے کے انتظار میں کہ اللہ آئے. فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کاموں کا پلٹ کر جانا اللہ کی طرف. اور اس آیات کے تحت علماء مفسرین نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں لکھا ہے. یہاں نہ کوئی تمثیل نہ کوئی تشبیہ ہے، بس اللہ کے لیے جو کچھ ثابت ہے اس کو ماننا ہے، اس میں قیل و قال نہیں کرنا ہے، اس میں تشبیہ نہیں دینا ہے، اس میں تعطیل نہیں کرنا ہے کہ اس کو آپ کہہ رہے نہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے مراد یہ نہیں. جو کچھ ظاہر میں ہے اسی طرح ایمان لانا ہے. فرمایا سل بنی اسرائیل، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنے دیے ہم نے ان کو، من آیت، نشانیاں، بینۃ، واضح، ومن یبدل نعمت اللہ، جو بھی بدل دیتا ہے اللہ کے نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ آ گئی وہ نعمت ان کے پاس، فإن اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. بنی اسرائیل سے پوچھو ان میں کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے اقرار پر ابھی بھی قائم ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے ہدایت کے نشانیاں آئی ہیں، کتنے معجزات آئے ہیں انبیاء کے ذریعے سے، حق کے پہچان کے لیے، اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے لیے، قیامت کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ رب العالمین کے ان تمام نشانیوں کو وہ چاہے بطور نعمت ان کے لیے غلبے کے طور پر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد وہ کفران نعمت کرتے تھے، کفران نعمت. اس لیے فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو کوئی بھی بدل دیتا ہے اللہ کے نعمت کو بعد اس کے کہ آ گئی وہ نعمت آ گئی ہے اور اس کے باوجود وہ نافرمانی پر اتر آتے ہیں، تو فإن اللہ شدید العقاب، پھر اللہ نے وعید سنا دی، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. پھر کبھی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتا ہے جس کی مثالیں بہت سارے موجود ہیں، جیسے کہ آج بھی ہمارے اس امت پر جو ہم زندہ لوگ ہیں یہ سزا مسلط ہے، شدید العقاب والا. مال ہے، دولت ہے، افراد ہے، بہت سارے ممالک ہیں، اور زمین کے وہ بڑے بڑے حصے جس کے اندر معدنیات، فصلوں کے پیداوار اور اچھے سے اچھے سمندری اڈے سب کچھ ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو اللہ کی نعمت، اللہ کے توحید پر کوئی حکومت قائم نہیں ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر قائم کوئی حکومت دنیا میں نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کو جو کہ اللہ نے اس امت کو دیا تھا انہوں نے تبدیل کر دیا، اس کے بدلے میں جمہوریت جیسے کفر کو اپنایا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے. اللہ نے سب کو غلام بنایا. آخرت کی سزا تو اپنی جگہ ہے ہی ہے. فإن اللہ شدید العقاب، اللہ کا عقاب انتہائی سخت. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ہے واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے، الدنیا، دنیا کی زندگی. وَيَسْخَرُونَ، اور مذاق کرتے ہیں وہ، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا. جو ایمان لائے یہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کے ہنسی اڑاتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، اتقوا، جو متقی ہیں، ایمان لائے ہیں. پھر ایمان لانے والوں میں خاص طبقہ پرہیزگار متقی لوگ، ان کا خاص ذکر کیا. فرمایا فوقہم یوم القیامہ، اوپر ہوں گے وہ قیامت کے دن ان کے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں
اور مال دولت کے اعتبار سے فقیر ہے، غریب ہے، تو مالدار لوگ جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں وہ ان غریبوں کے مذاق اڑاتے ہیں، جیسے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے سرداروں نے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے سرداروں نے نبی کے سامنے یہ بات پیش کی نا کہ اگر یہ غریب غربا جو آپ کے ارد گرد بیٹھے اس کو آپ ہٹا لیں تو ہم آپ کے مجلس میں آ جائیں گے۔ یہ کیا ہے، صہیب رومی، سلمان فارسی ہو، بلال حبشی ہو، عبداللہ بن، یعنی وہ معروف صحابہ جو فقیر قسم کے لوگ تھے جن کو پورے کپڑے پہننے کو نہیں ملتے تھے۔ اصحاب الصفہ کا واقعہ آپ دیکھ لیں، پورے کپڑے ان کو میسر نہیں ہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم میں ذکر کر رہا تھا، اس قسم کے لوگ یہ اگر آپ کے مجلس سے ہٹ جائے تو پھر گنجائش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن ان کے اوپر مذاق کرتے تھے وہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مذاق کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے۔ اور جیسے سورۃ یاسین میں ان کا عقیدہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، اگر اللہ چاہتا تو خود ان کو کھلاتا، ہم ان کو کیوں صدقے اور خیرات دیں؟ اللہ نے ان کو نہیں کھلایا، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کھلاتے پلاتے تو ان کو کیوں نہیں کھلایا پلایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو اطمینان اور تسلی دینے کے لیے سورۃ مطففین کے آخر میں فرمایا علی الارائک ینظرون، یہ جو مومن ہے دنیا میں، جس کے ساتھ دنیا میں کفر شرک کرنے والے مالدار مذاق کرتے ہیں، ان کو ہم قیامت کے دن اونچے اونچے بلند بلند تختوں پر بٹھا دیں گے، ینظرون، اور یہ اوپر سے ان ظالموں کے برے حال کو دیکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بطور استفہام پوچھتا بھی ہے، حل سوء بل کفار ما کانوا یفعلون، ان کافروں نے جو کچھ کیا تھا کیا یہ جو ہم ان کو بدلہ چکا رہے یہ کافی؟ مانا اطمینان قلبی کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی مومن پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، کافروں کے، مشرکوں کے اور اپنے مسلمان معاشرے کے بدعتیوں کے باتوں سے پریشان ہوتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھے، صحابہ تابعین کی سیرت پڑھے، مسلمانوں کے جو ادوار گزرے ہیں ان کی سیرت پڑھے، اور قیامت کے بارے میں قرآن کریم سے اپنے لی جو اللہ نے ایمان والوں کو نعمت مختص کر کے دی ہے اس کو پڑھے تو ان کو بہت اطمینان ہو جائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اوپر ہوں گے نا، علی الارائک ینظرون۔ دوسری بات یہ کہ جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے۔ سورۃ اعراف میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جہنمی جنتیوں سے کیا کہیں گے، افیضوا علینا من الماء، فاض یفیض کہتے ہیں اوپر سے نیچے کو گرانا، افیضوا علینا من الماء۔ وہ اس طرح مطالبہ کریں گے جس طرح ایک حقیر چیز ہوتا ہے، یعنی کتے کو یا کسی جانور کو آدمی کوئی غلہ اوپر سے پھینکتا ہے، اس طرح مطالبہ کریں گے، افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر پانی اوپر سے گرا دو، ہم بڑے پیاسے ہیں۔ درجات کے اعتبار سے فوقہم اوپر ہوں گے، وجود کے اعتبار سے فوقہم اوپر ہوں گے۔ پھر دنیا کا مسئلہ آیا کہ دنیا میں پھر ان لوگوں کو اللہ نے غریب کیوں بنایا؟ مسلمانوں میں بہت سارے ہوتے فقیر ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی مشیت ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو رزق زیادہ دیتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، اس میں اللہ کی مشیت ہے۔ اور یہ جو دنیا کا مال دولت ہے یہ کفر کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ مختص نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہو جائے گا تو اس کو مال زیادہ ملے گا، دنیا اللہ اس کو زیادہ دے گا، یا مسلمان ہو جائے گا تو اس کو دنیا نہیں ملے گی، ایسی بات نہیں ہے، جس کی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ دنیا اسلامی تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بھی لوگوں کو اتنا مال دیا ہے جس کے اس دور میں کوئی مثال نہیں تھی۔
ذوالقرنین کو آپ لے لیں، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دور کے سب سے زیادہ مالدار لوگ تھے، اور ان کے مقابلے میں کافروں کو بھی اللہ نے مال دی ہے۔ فرعون کو دیکھ لو، شداد اور اس کے حامان وغیرہ جو وزیر گزرے ہیں وہ، یا قارون کو دیکھ لو۔ اس دور میں بھی جو حیات لوگ ہیں اس میں بھی دیکھ لو، مسلمانوں میں جو دنیا میں معروف قسم کے لوگ ہیں مالداری میں، ان میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں پورے دنیا کے اندر۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا حکومت کا مالدار ہونا، ایک ہوتا ہے افراد کا مالدار ہونا۔ افراد کے مالدار ہونے کی لسٹ اگر آپ دنیا کے اٹھائیں گے تو اس میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور مالدار ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اپنے ذاتی اخراجات روزانہ کے کروڑوں کے حساب سے ہیں، لاکھوں میں بھی نہیں، کروڑوں میں ہیں۔ تو جن کے ذاتی اخراجات کمپنی اور مارکیٹ اور نوکروں کے نہیں، ذاتی اخراجات کروڑوں پر ہوں تو ان کے باقی پیسے کتنے ہوں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی حق اور باطل کے لیے تمیز کے لیے دلیل نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہو، فرمایا یہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ پہلے ایک ہی امت، فبعث اللہ النبیین، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل اور نازل کیا معہم الکتابہ ان کے ساتھ کتابیں، بالحق حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان میں، فیما اس میں اختلفوا فی جس میں اختلاف کیا انہوں نے، وما اختلف فیہ اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے، الا الذین نہیں اختلاف کیا انہوں نے اس میں، الا الذین مگر ان لوگوں نے، اوتوہ جو دیے گئے کتاب، من بعد اس کے، ما جاءتہم البینات کہ آ گئے ان کے پاس واضح دلائل، بغین سرکشی کی انہوں نے، بغین سرکشی کی انہوں نے، بینہم درمیان اپنے، آپس کی ضد کی وجہ سے، فہد اللہ الذین آپس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، من الحق کے حق میں سے، باذنہ اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی، سیدھے راستے کی طرف ہدایت اللہ کے پاس۔ اس لیے ہم نے شروع میں کیا پڑھا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہے اللہ کے پاس۔ یہاں پر فرمایا کہ لوگ ایک امت تھی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے لوگ ایک دن پر قائم تھے، کوئی اختلاف نہیں، جس کو اختلاف عقیدوی کہتے ہیں، عقیدے کا اختلاف۔ سارے لوگ ایک دن پر چل رہے تھے، ایک توحید پر قائم تھے۔ ہاں باقی جس طرح انسانوں کی فطرت میں اختلافات کی چیزیں ہوتی ہیں، گناہ کرنا، بعض گناہوں میں مختلف بھی تھے لیکن عقائد میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یہاں تک کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے عقائد کے اختلاف کی بنیاد ڈالی، مانا شرک۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کا ذمہ داری ذکر کیا، مبشرین و منذرین، جنت کی خوشخبریاں دینے والے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے، یہ تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کی ذمہ داریاں۔ اور ساتھ میں فرمایا وانزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی، کتاب بمانا جمع کتب، جن سے کتاب، اور کتاب کے اندر کیا ہوتا ہے، حق، اور کتاب کا اتارنا مقصد کیا ہوتا ہے، لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلے کرے لوگوں کے درمیان میں، مطلق فیصلے کرنا، اور خاص کر وہ فیما اختلفوا فیہ جس میں وہ انہوں نے اختلاف کیا، ان باتوں میں، وہ چاہے عقائد کے ہو، نظریات کے ہو، سوچ فکر کی ہو، یا ظاہری اعمال کے ہو، ایمانیات ہو یا فروعیات ہو،
یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں جو اتاری ہیں یہ صرف فضائل کے لیے نہیں ہے بلکہ احکام کی کتابیں ہوتی ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ ان میں احکام جاری کرے، فیصلے کرے ان میں۔ اب ہمارے پاس اللہ کا قرآن تو ہے، فضائل کے لیے ہے ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس، فیصلوں کے لیے تو نہیں ہے نا۔ پوری دنیا میں دیکھو قرآن پر کئی فیصلے نہیں ہوتے۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، نہیں اختلاف کیا تھا اس میں، مانا عقیدہ میں، دین میں، شریعت میں، إِلَّا الَّذِينَ مگر ان لوگوں نے اوتوہ جو دیے گئے، اوتوہ کتاب دیے گئے، جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اوت الکتاب آتیناہم الکتاب، اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اوتو کتاب تو ان کو دیا گیا ہے لیکن وہ کتاب کے مستحق لوگ نہیں ہے، متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا بھائی یہ چیز ہم نے لیا، یہ چیز میں نے اس کو دیا، ایک ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کو دیا گیا ہے، تو مجہول کے انداز میں بیان کیا ہے، اوتو ہو دیے گئے وہ کتاب، مانا وہ کتاب لینے کے یا حاصل کرنے کے حقدار نہیں تھے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آئے ان کے پاس واضح دلیلیں، واضح دلائل آ گئے، لیکن اختلاف کا سبب کیا بیان کیا کہ اختلاف انہوں نے کیوں کیا، کس وجہ سے کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، سرکشی کی۔ آج بھی امت میں اختلاف کا بنیاد کیا ہے؟ تعصب پرستی، ضد، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم مسلمانوں کے درمیان میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احادیث، یعنی پورا زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ موجود ہے، اور پھر اس امت کے صف اول کے لوگ صحابہ کرام کا طرز زندگی وہ موجود ہے، اور پھر بھی مسلمانوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے بلکہ اختلاف بڑھتا جا رہے ہیں۔ تو درمیان میں چیز کیا ہے؟ بغیم بینہم، ضد ہے بس۔ اگر ہر ایک فریق جو ہے وہ ضد سے ہٹ جائے اور خالص کتاب و سنت پر اختلافات کو پیش کر لے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عقیدے کی کوئی اختلاف قرآن کی موجودگی میں باقی رہ سکتا ہے۔ کوئی بھی اختلاف، عقیدے کا کوئی بھی مسئلہ اٹھاؤ، قرآن نے اس کا فیصلہ کیا ہے اور صحیح احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے، لیکن ضد کی وجہ سے قرآن کی آیتوں کے لیے بھی تعویل، احادیث کے لیے بھی تعویل، اپنے فرقے اور اپنے جماعت کو اوپر کرنے کے لیے، جیسے کہ خود مختلف فرقوں کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے سارے علمی کوششوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے مذہب کو اوپر کریں، اپنے فرقے کو اوپر کریں، اپنے جماعت کو غالب کریں۔ تو اس لیے فرمایا بغیم بینہم۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت کا ذکر، فہد اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے۔ ایمان کا دعویٰ تو سب کو ہوتا ہے مسلمانوں کے معاشرے میں، لیکن ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، اس بات میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا حق میں سے، تو اللہ نے ان کو ہدایت دی باذنہ، اپنے حکم سے۔ اور یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ کی اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ قدریہ پر رد ہوتا ہے کہ جو اللہ کی اذن اور اللہ کی مشیت کو درمیان سے نکال لیتے ہیں اور انسانوں کو خود مختار بنا لیتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات ہیں۔ فرمایا واللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، جس کو چاہتا ہے، مانا ایسا نہیں ہوتے ہیں، ایسے تو ہم انسانوں میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ ایک شخص کسی منصب کا حقدار نہیں ہے خواہ مخواہ اس کو دیا جائے، وہ انسان انسانیت سے نکل جاتے ہیں، انسانی تقاضوں کے خلاف ورزی کرتا ہے، وہ جو جس چیز کا حقدار ہے وہی چیز اس کو دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا کہ ایک شخص ہدایت کا حقدار نہیں اس کو دے گا؟ نہیں، اللہ رب العالمین کی مشیت حاوی غالب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مشیت کے تحت انسانوں کو اختیارات دیا ہے
کہ اختیارات تمہارے پاس ہے، تم ہدایت کو لیتے ہو یا گمراہی کو لیتے ہو. الحق من ربک فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. سورۃ کہف 29 نمبر آیت میں آئے گا انشاءاللہ. فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف. یہ اللہ کی مشیت پر ہے. ام حسبتم، کیا گمان کیا تم نے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں. ولما یاتکم، اور نہیں آئے تمہیں مشکلات، پریشانیاں، مثل الذین، مان ان لوگوں کی طرح، خلو جو گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، مستهم البأساء، پہنچی تھی ان کو سختی. بأس کے بارے میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، مالی تنگ دستی، والضراء، اور ہلاک ڈانے والے، ہلاک کرنے والے جسمانی تکلیفیں. وزلزلوا، اور ہلا ڈال دیے گئے تھے وہ، مانا جھٹکے دیے گئے تھے وہ. حتی یہاں تک یقول الرسول، کہنے لگا رسول، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، ماہو، اس کے ساتھ، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی امداد. الا، خبردار، آگاہ رہو، ان نصر اللہ قریب، یقیناً امداد اللہ تعالیٰ کے قریب ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام اور اس امت کے لوگوں کو مخاطب کیا کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ جنت کوئی ایسا آسان جگہ ہے، کامیابی اتنی آسان، جب تمہارا دعوت یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلاؤ جو منعم علیہ ہے، منعم علیہم ہے، ان پر انعام کیا گیا ہے. تو اب ان کی سیرت یہ ہے، اس کو اپناؤ. جیسا کہ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اللہ نے ظاہر کرنے صابروں کو، جہاد کرنے والوں کو، اور جو پھسل جاتے ہیں، پیٹھ دکھا دیتے ہیں. سورۃ آل عمران 142 میں یہ عنوان ہے. یا جس طرح سورۃ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا گمان ہے تمہارا کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا بس اب امتحان نہیں آئیں گے؟ نہیں، یہ قانون اللہ کا نہیں ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ آزمائے نہیں جائیں گے، یقیناً آزمائے جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ فرماتے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا تھا، اور پھر ان میں کاذبین کو اور صادقین کو ہم نے ممیز کر دیا تھا، الگ الگ کیا تھا امتحان کے ذریعے سے. یہی حال ان کے ساتھ بھی ہوگا. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس ٹیک لگائے ہوئے ہیں. اتنے میں بعض صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی پریشانیوں کا ذکر کیا. اللہ کے رسول دعا کرو، بہت مصائب ہے، پریشانیاں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی سے تم تک گئے ہو، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا حالات کیا ہے. ان کے سروں پر کنگھی لوہے کے اری کو رکھ کر ان کو 2 ٹکڑے کیے گئے. عبداللہ بن تامر اور دوسرے واقعات کی طرف اشارہ تھا. اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے وجودوں سے گوشت کو اتارا گیا، نوچ لیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے توحید سے اور نبی کے اطاعت سے نہیں ہٹے. پچھلے قوموں کے مشکلات پیش کر کے صحابہ کو اطمینان دیا. یہ تو مشکلات کا دن ہے، یہ تو تکلیفوں کا دن ہے، اس شریعت پر چلنے میں تو یہ مشاکل آئیں گے. اس لیے فرمایا کہ رسول جو ہوتا ہے وہ صبر کا سب سے عظیم مرتبے پر فائز ہوتا ہے.
تو نبی یہ کہہ اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی امداد کب ہو، جبکہ نبی سے بڑھ کر کسی کا صبر نہیں ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی آزمایا، بہت ہی پریشانیوں میں مبتلا کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ نصر اللہ قریب، اللہ کا امداد قریب ہے. یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کیا خرچ کرے وہ. مانا یہ کہ جب جنت کے لیے صبر چاہیے، اطمینان چاہیے، جنت کے حصول کے لیے محنت چاہیے، تو ہمارے مال کے بارے میں ہمیں حکم دو کہ مال کس طرح خرچ کرے. فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کرو، ان کو کہہ دو، ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیر، مال میں سے، فللوالدین، پس ماں باپ کے لیے ہے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور رستے کے مسافروں کے لیے. وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم کرو گے بلائی کے عمل کو، فإن اللہ، پس یقینا اللہ تعالیٰ بھی علیم، خوب جانتے ہیں اس کو خوب جاننے والا ہے. صحابہ کرام کا سوال، یہ فرضی اموال کے ماسیوا ہے. ایک ہوتا ہے نا زکوٰۃ، زکوٰۃ تو ماں باپ کے اوپر نہیں ہوتے، ماں باپ کو تو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے نا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت ومالک لابیک، تو بھی باپ کا ہے، تیرا مال بھی باپ کا ہے. صحابی نے شکایت کیا نا، اللہ کے نبی میرے والد آتے اور میرے مال میں سے جو اس کی مرضی ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی اس کا ہے، اس میں تیرا کیا شکایت ہے. تو ماں باپ کو تو اب زکوٰۃ نہیں دیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے نیکیوں کا سب سے پہلے حقدار وہ ماں باپ ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد شادی ہونے کے بعد الگ ہو جاتے ہیں ماں باپ سے، تو ان کے نیکیوں کا سب سے پہلا مرکز ماں باپ ہونا چاہیے. کوئی اچھا چیز وہ بازار سے خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، کھانا پینا، فروٹ وغیرہ، تو یہ چیزیں سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کو دیں، ان پر احسانات کریں، اس لیے کہ وہ سب سے پہلے حقدار ہے ان کی نیکیوں کا. اور پھر آگے بالترتیب بیان کیا کہ رشتہ دار ہے، پھر رشتہ داروں میں پھر فرضی زکوٰۃ اور نفلی صدقات، یہ دونوں چلتے ہیں. فرمایا کہ جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں. اور آگے پھر الاقرب فالاقرب کی ترتیب سے اس کو بیان کیا. کتب علیکم القتال، لکھ دیا گیا تمہارے اوپر لڑنا، وہو کرہ لکم، اور وہ ناگوار ہے تمہارے لیے، وعسیٰ، اور قریب ہے کہ تم ان تکرہوا، پسند کرو، شیئا، کسی چیز کو، وہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ، اور قریب ہے، ان تحبوا، یہ کہ تم پسند کرو، شیئا، کسی چیز کو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، شر ہو تمہارے لیے اس میں. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو. قتال پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو. یہاں پر فرمایا کہ مال اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنا، تاکہ دنیا سے فسادیوں کو کم کیا جائے، فساد والوں سے زمین کو پاک کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی دین کی حاکمیت غالب ہو جائے. تو مال کے ساتھ بھی، تو یہاں فرمایا جانوں کے ساتھ بھی. اور پھر فرمایا کہ یہ شریعت ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کی چاہت پر نہیں ہے، مسلمان کی چاہت پر نہیں ہے کہ جو چیز وہ پسند کرے گا تو گویا وہ صحیح ہوگا، جو وہ پسند نہیں کرے گا وہ صحیح نہیں ہوگا.
نہیں، طبعی اعتبار سے بعضی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو طبیعت اس کو نہیں چاہتی ہے، لیکن اللہ کی شریعت نے اس میں بہت سارے فائدے رکھے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو قتال ہے اس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے جان کے اوپر یہ باری ہے، وہ نہیں چاہتے جان کہ اس کو اللہ کے راستے میں پیش کیا جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تکرہوا شیئا، تم کسی چیز کو ناپسند کرو گے اور حال یہ ہے کہ وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اب قتال جہاد یقینی طور پر انسان کی طبیعت کے اعتبار سے ناپسند چیز ہے، لیکن اس کے خیر کتنا ہے؟ انسانوں کی نفوس کا دفاع اس میں ہے، مالوں کا دفاع اس میں ہے، مسلمانوں کی عزت کا دفاع اس میں ہے، مسلمانوں کے املاک، ملوک و بادشاہتوں کا دفاع اس میں ہے۔ اگرچہ بظاہر مکروہ ہے، انسان کو ناپسند ہوتا ہے، لیکن اس مکروہ کے پیچھے جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ سب اس کے بعد حصول اس کا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآسَان تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، قریب ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اس میں تمہارے لیے شر۔ مانا گھر میں بیٹھ جانا، سکون سے بیٹھ جانا، لڑنے سے ہٹ جانا، قتال سے منہ پھیر دینا، یہ طبعی اعتبار سے تو پسندیدہ چیز ہے، حاوی اعتبار سے، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ رب العالمین کے علم میں جو چیز تمہارے فائدے کے لیے ہے وہی چیز اللہ رب العالمین تمہارے اوپر فرض کرتا ہے، اسی چیز کا اللہ تعالیٰ تمہیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کے علم کے بارے میں تمہارا یہ یقین بن جائے کہ اللہ ہی کی چاہت پر ساری چیزیں چلتی ہیں اور ہونا چاہیے، اور اللہ کی چاہت کو ہم اپنی چاہت پر مقدم کریں، تو پھر انسان کو ہر ایک وہ عمل جو اللہ کی شریعت اس کا حکم دے وہ پسند ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم میں ہے۔ یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، لڑنا اس میں قتال کرنا کیسے ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے لوگوں کو، وکفر بہ، اور کفر کرنا اس اللہ تعالیٰ پر اور اس کے راستے پر، والمسجد الحرام، اور مسجد الحرام سے نکالنا لوگوں کو، مسجد الحرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، منہ، اس سے، اکبر عند اللہ، ہے بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، والفتنہ، تو اور فتنہ، اکبر من القتل، بہت بڑا ہے قتل سے، ولا یزالون، اور ہمیشہ، یقاتلونکم، یہ کافر لڑیں گے تمہارے ساتھ، حتی یردوکم، یہاں تک کہ پھیر دے تم کو، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں، اگر ان کی استطاعت ہو، ومن یرتدد، اور جو شخص بھی پھر جائے، منکم، تم میں سے، عن دین ہی، اپنے دین سے، فیمت، پس وہ مر جائے، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک حبطت اعمالہم، پس یہ لوگ ہیں کہ برباد ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیات کے بارے میں جیسے کہ علماء نے لکھا ہے، طائف کی طرف سے مشرکین کا ایک جماعت، ایک گروہ، وہ پلٹ کر مکے کی طرف جا رہے ہیں، صحابہ کرام نے مل کر اس کے اوپر حملہ کیا، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں، کمانڈر ہونے کے معیت میں، اور ان میں سے ایک آدمی بھی قتل کیا انہوں نے۔ تو اس کے بعد مشرکین کی طرف سے بھی یہ اعتراض آیا کہ تم لوگ ایک طرف کہتے ہو کہ حرمت کے مہینوں کا خیال کرنا چاہیے، اور دوسری طرف حرمت کے مہینے میں ہی
ہمارے اوپر حملے کرتے ہو، تو یہ کیسا مسئلہ ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حرمت کے اس مہینے میں تم لوگ حملہ نہ کرتے، لیکن یہاں تو حرمت کے مہینے میں تم لوگوں نے حملہ کیا ہے، حالانکہ یہ حملہ ان کو شک پڑ گیا تھا، صحابہ کو بھی شک پڑ گیا تھا اس حملے کے بعد، یہ حرمت کے مہینے میں ہے یا حلت کے مہینے میں ہے۔ تاریخ اس کے بارے میں جو علماء مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے حملہ کیا تھا